السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 16 کی 7 نمبر لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 16 کی 8 نمبر لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 15 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص ہوا جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے۔ جو شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، سبق نمبر 16 کی ہم پھر قواعد آج پھر دہرائیں گے، را کو پر پڑھنے کی صورتیں اور را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی ہوگی، تو آپ نے سب اچھے انداز سے اس کو سننا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں 7 ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ یہ سب صورتیں ہوں گی تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، اور نمبر 3، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، یہ سب آپ نے اچھے انداز سے اس کو دہرا لینا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے۔ اور را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں، وہ بھی آپ نے اچھے انداز سے یاد کرنی ہے۔ ایک اور چیز جو بتائی گئی تھی کل بھی کہ عارضی حرکت لگی ہوتی ہے حمزہ کے نیچے، الف کے نیچے، تو آپ نے اس کو حمزہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر جب الف کے نیچے کوئی حرکت لگ جائے گی یا اوپر زبر زیر پیش یا جزم کی حرکت آ گئی تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ پھر تو پڑھتے ہیں اس کو۔ عارضی حرکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجی، ای کے نیچے زیر عارضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھی عارضی حرکت کی ڈیٹیل، یہ بھی آپ نے اچھے انداز سے اس کو یاد کر لینا ہے اور اچھے انداز سے اس کو پڑھنا بھی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 8 نمبر لائن کو، آپ سب نے اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 16 کی 8 نمبر لائن۔ حمزہ، را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین واو پیش او، ارجی او۔ اب را ساکن سے پہلے عارضی زیر لگ گئی ہے، یہ پہلے کل بھی ہم نے ایک پڑھ لیا تھا، ارجی کل ہم نے پڑھا تھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں ارجی او۔ یہ عارضی را ساکن سے پہلے عارضی زیر آ گئی، الف کے نیچے عارضی زیر ہے، تو ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ عارضی زیر لگ گئی ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہ 4 کلمات آ رہے ہیں ادھر اس میں جن کے نیچے عارضی زیر لگی ہوئی ہے، تو یہ آپ سب نے اچھے انداز سے ان کو یاد کر لینا ہے۔ یہ ہوگا ارجی او۔ نیکسٹ ہے حمزہ، را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر ای، ارجی ای۔ اب اس میں بھی را ساکن سے پہلے عارضی زیر لگی ہے تو را کو پر پڑھا گیا ہے۔ یہ ہو گیا تیسرا کلمہ، کل ہم نے ایک پہلے پڑھ لیا تھا، آج انشاءاللہ 3 ہم اور پڑھیں گے، تو آپ سب نے ان کو اچھے انداز سے یاد کر لینا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے نیچے عارضی زیر لگائی گئی ہے الف کے نیچے۔ حمزہ، را زیر ار، کاف زبر کا، ار کا، عین واو پیش او، ارقعو۔ اب اس میں را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، اس کی وجہ سے اس کو پر پڑھا گیا را کو۔ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں را، با زبر رب، با، را زیر بر، ربر، ہا میم زبر ہم، ربرہم، ہا پیش ہو، ربرہمہ، میم
الف زبر ما، رب ارحمہما۔ اب اس پہ غور کریں، ہم نے کل قاعدہ پڑھا تھا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ اب دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، با کے نیچے زیر آ گئی، آگے دیکھیں با سے آگے را جو تھی، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس کو بھی پر پڑا، لیکن را کے اوپر آ گئی زبر، اس کو بھی پر پڑا گیا۔ تو جب بھی را پر زبر یا پیش آئے گی اس کو پر پڑا جائے گا، اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہوگی تب بھی اس کو پر پڑا جائے گا۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، رب ارحمہما۔ اسی طرح نیکسٹ ہے را با زبر رب، با را زیر بر، رب بر جیم زیر جی، رب بر جی آئین واو پیش او، رب بر جی او نون زیر نی، رب بر جی اونی۔ اب پھر غور کریں، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے، با کے نیچے زیر آ گئی، یہ زیر دوسرے کلمے میں اس را کو بھی پر پڑا گیا، اور را کے اوپر زبر بھی آ گئی تب بھی اس کو پر پڑا گیا۔ تو یہ سچویشن اور قواعد آپ نے سارے ذہن میں رکھتے ہوئے اس تختی کو دہرانا ہے۔ نیکسٹ ہے حمزہ زیر ای، نون را زیر نر، انر، تا با زبر تب، انر تب، تا میم پیش تم، انر تب تم، انر تب تم۔ با کلکلہ ہو جائے گا، تا با زبر تب کلکلہ کی آواز آئے گی، لیکن را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گئی تو اس کو را کو پر پڑا جائے گا۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، آج میرا تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے، اس کی وجہ سے کئی دفعہ اٹک جاتی ہوں یا غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ دوبارہ سے پڑھ لیں اور دوبارہ سے اس کو بار بار سنیں کہ آپ کو اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی ہو جائے اور کوئی غلطی بھی نہ ہو۔ میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، انر تب تم، انر تب تم۔ آپ نے بھی اس کو بار بار پڑھنا ہے اور بار بار اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو اور کوئی بھی قاعدہ مس نہ ہو ہم سے۔ تو یہ تھا ہجے کے ساتھ، اب میں انشاءاللہ رواں پڑھوں گی، آپ سب نے اس کو بھی اچھے انداز سے سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں رواں، ارجعو، ارجعی، ارقعو، رب ارحمہما، رب ارجعونی، ان ارتبتم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا رواں، آپ سب نے اس کی اچھے انداز سے پریکٹس کرنی ہے اور خاص طور پہ قواعد کو یاد رکھ لینا ہے۔ جیسے پہلے آپ نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد یاد کیے، پھر میم ساکن کے قواعد یاد کیے، تو جب تک آپ قواعد یاد نہیں کریں گے مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ قواعد یاد ہوں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کو ہر چیز سمجھ بھی آ جائے گی۔ میں روز صرف ایک لائن اسی وجہ سے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ ایزیلی روز کا روز آپ سبق یاد کر لیں اور قواعد بھی یاد کر لیں۔ تو امید ہے آپ اچھے انداز سے اس کو پڑھتے بھی ہوں گے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے آپ سب کو، اور کوشش کرتے رہیں کہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا درست ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔